بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. یہ فورتھ ایئر. ہوپ all of you will be fine by the grace of Allah Almighty. Yesterday we had completed our third essay, Whistling of Birds. Now I suggest you to please read the lesson thoroughly and prepare a summary of this chapter. Now we will discuss some important questions of essay number 3, the whistling of birds. امید کرتی ہوں کہ کل کے ایکسپلینیشن جو تھی آپ کی اس چیپٹر کی اس سے آپ کو کچھ سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن بیٹا زیادہ اچھا سمجھنے کے لیے جب تک آپ اس کی ریڈنگ نہیں کریں گے یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے؟ تو کل جب ہمارا لیکچر ختم ہوا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ سے کچھ امپورٹنٹ کوسچنز جو ہیں وہ ڈسکس کروں گی اس چیپٹر سے ریلیٹڈ. تو اس وقت میں آپ کے ساتھ وہ کوسچنز جو ہے وہ ڈسکس کرتی ہوں. Question number 1 is describe the change from autumn to spring as presented by Lawrence and briefly write about his feelings as he observed the behavior of birds. ٹھیک ہے بچوں، اس میں آپ نے اس تبدیلی کو جو موسم خزاں سے ہوتی ہوئی موسم بہار تک جاتی ہے، جس کو لارنس نے بہت مختصراً اور بڑے خوبصورت طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، یہ سب کچھ آبزرو کرتے ہوئے پرندوں کے بیہیویئر کو، وہ آپ نے اس کے اندر ایکسپلین کرنی ہے. اب اس میں آپ نے اس کویسچن کو ایسے ہی اٹیمپٹ کرنا ہے جیسے میں آپ کو تھرڈ ایئر میں گائیڈ کر چکی تھی بچوں. آپ نے اس کے 4 اسٹیپس کو فالو کرنا ہے. اور پہلے نمبر پہ آپ نے رائٹر کا انٹروڈکشن دینا ہے ڈی ایچ لارنس کا، جو میں نے کل بھی آپ کو لیسن کے اسٹارٹ میں بتایا تھا. اس کے بعد آپ نے ٹائٹل کو ڈسکس کرنا ہے. اس کے بعد جو کویسچن میں آپ سے جو پوچھا جا رہا ہے وہ آپ پیراگراف 1-2 اس کے اوپر لکھیں گے، اور اینڈ میں آپ نے جو ہے وہ سمری اپنی اس کے اندر جو ہے وہ لکھنی ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ آپ کا ہو گیا کویسچن نمبر 1. کویسچن نمبر 2 ہے بچوں ایکسپلین دا سمبولک سگنیفیکینس آف دا پیسج. اٹ از نو یوز اینی مور ٹو لک ایٹ دا torn remnants of birds that lie exposed. اب اس میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سمبولک سگنیفیکینس دینی ہے اس پیراگراف کی، جو کہ آپ کی بک سے لیا گیا ہے. اس کا ایک سینٹینس ہے یہ. تو اب سمبولک کیا ہوتا ہے؟ سمبولک کی ڈیفینیشن سن لیجئے. دا ڈیفینیشن آف سمبولک از سرونگ ایز اے ریپرزینٹیشن اور از سم تھنگ دیٹ ہیز اے گریٹر میننگ. ٹھیک ہے بچوں؟ تو آپ نے سمبولک کو لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کرنا ہے انہی اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے جو آپ کو ابھی بتائے ہیں میں نے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کویسچن نمبر 3 ہے آپ کا ایکسپلین لارنسز فلاسفی آف دا انر جوائے کورسپونڈنگ ود دا آؤٹر جوائے پریزنٹیڈ ان وسلنگ آف برڈس. اس میں آپ نے وضاحت دینی ہے لارنس کی اس فلسفے کی جس میں وہ اندرونی خوشی کو کورسپونڈ کرتا ہے، اس کا تعلق جوڑتا ہے ود دا آؤٹر جوائے، باہر کے مناظر جو خوش کرنے والے مناظر ہوتے ہیں، جیسا کہ وسلنگ آف برڈز میں پیش کیا گیا ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ تو اس کے بارے میں آپ اپنے اسی طریقے سے آنسر تیار کر لیجیے گا. اس کے بعد آپ کا کویسچن ہے کویسچن نمبر 4 کہ دیر از ڈپکشن آف نیچر ان وسلنگ آف برڈز ایکسپلین. کہ آپ کے اس چیپٹر میں ایک ٹرم یوز ہوئی ہے ڈپکشن کی اس کویسچن میں. تو ڈپکشن کیا ہوتی ہے بچوں؟ ٹو ڈسکرائب سم تھنگ یوزنگ ورڈس اور اے اسٹوری. الفاظ کے ذریعے آپ جو ہے وہ کوئی چیز وضاحت کے ساتھ جب لکھتے ہیں تو آپ کے سامنے پورا منظر ایک پیش کیا جاتا ہے، اس کو ڈپکشن کہا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ فطرت کو ڈپک کیا گیا ہے آپ کے اس چیپٹر کے اندر، اس کو آپ نے وضاحت دینی ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک اور کویسچن ہے بچوں کہ وسلنگ از اے ساؤنڈ سمبل وچ اسٹینڈس فار دا لائف اینڈ موومنٹ آف برڈز اینڈ آل لیونگ کریچرز. ڈسکس کہ وسلنگ جو ہے وہ ایک ایسی آواز ہے جو کہ سمبل ہے، علامت ہے زندگی کی،
اور موومنٹ کی پرندوں کے اور تمام لیونگ کریچرس کی، تو آپ نے اس کو ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ چند کچھ امپورٹنٹ کویشچنس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں. آپ اور بھی کویشچنس تیار کیجیے اس کے، اپنے گرامرز میں سے بھی دیکھ لیجیے، آپ پاسٹ پیپرز میں سے بھی دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ آپ تیار کیجیے، لکھیے انہیں کویشچنس کو، یاد کریے، بار بار لکھیے. آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنا لکھا ہوا تو آپ وہ شیئر بھی کیجیے میرے ساتھ. ٹھیک ہے، تو میں آپ کی مزید اصلاح بھی کر دوں گی. ٹھیک ہے بچوں، تو آج کے لیے آپ کا یہ لیسن کافی ہے. انشاءاللہ آنے والے لیسنز میں آپ کے ساتھ مزید گرامر کے اوپر بھی اور آپ کے سلیبس کے اوپر بھی آپ سے ڈسکشن ہوگی. اوکے بچوں، اللہ حافظ.